بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کا ترجمہ ہے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب یہ آپ اپنی زندگی میں نوٹ کریں گے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، بلکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس چیز کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو وہ جانتے ہیں غلط ہے، وہ جانتے ہیں گناہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو پورا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان سے وہی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، ان کو گلٹ بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے اس گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب وہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہی گناہ کو بار بار رپیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن کی طرف جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ اب تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اب تو توبہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ صرف ایک ہے، ایسے لوگوں کے پاس تقوی کی کمی ہے، اسی لیے وہ بار بار اسی گناہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے، اللہ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، تو ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایک سینس آف ڈائریکشن ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا راستہ کون سا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اس ڈائریکشن میں آگے بڑھنے کے لیے جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہے تقوی۔ اور کیونکہ ایسے لوگوں میں تقوی کی کمی ہے، اس لیے ان کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، یا تو ان کے اندر بے تحاشا اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور امید نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ موٹیویشن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وہ پہلے سے اپنے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو وہ ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر امید اتنی زیادہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ ڈر اور خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ پھر بالکل کیئر فری زندگی گزارتے ہیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ جو مرضی میں کر لوں، اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ بہت زیادہ خوف یا بہت زیادہ امید، اس کو تقوی نہیں کہتے۔ تقوی کا مطلب ہے ایک بیلنس ہونا خوف اور امید کے بیچ۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر میں بار بار ایک ہی گناہ کرتی جا رہی ہوں، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے اور مجھے گلٹ بھی ہے اور میرے اندر تقوی کی کمی ہے، تو میں تقوی کو بڑھا کیسے سکتی ہوں تاکہ میں مزید اپنے آپ کو امپروو کروں اور دین کے راستے پہ آگے چلوں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز۔ جب ہم اپنے آپ کو فورس کرتے ہیں کہ ہم نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور ہم نے ان کو لیٹ نہیں کرنا، چاہے ہماری نماز میں خشوع ہو یا نہ ہو، اس سے تقوی بہت جلدی بلڈ ہوتا ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے آپ کی روح مزید مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اپنی دنیاوی محبت کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی کمفرٹ سیکریفائز کرنا پڑے گا صبح فجر کی نماز اٹھنے کے لیے، آپ کو اپنی ریلیشن شپس اور لوگوں سے جو محبت ہے اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا دوستوں سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پھر ظاہر ہے جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے اندر ایک خوف ہے کہ میری کوئی نماز مس نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اور پھر اس کے اندر ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اگر میں بھاگ بھاگ کے جا رہا ہوں اپنی نماز پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ میری محنت، اللہ میری سٹرگل کو ضرور قبول کرے گا۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنے گناہ چھوڑنے ہو اور اپنے تقوی لیول کو بڑھانا ہو، سب سے پہلی بات 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے نفلی روزے، چاہے آپ ہفتے میں 1 رکھیں یا 2۔ نفلی روزے رکھنے سے آپ کا تقوی لیول بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کے دوران آپ اپنے اینیمل ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی لوگ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور آپ انہی کی کمپنی میں بیٹھ کے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ بلکہ اس معاملے میں نفلی روزے فرض والے روزے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ خود سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کے اوپر وہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے خود سے پسند کیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے،
آپ ایک معمولی سا بسکٹ بھی نہیں کھائیں گے، آپ تھوڑا سا پانی بھی نہیں پئیں گے، صرف اس خوف میں کہ اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس امید سے کہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا تقوی بڑھانے کے لیے، اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن آپ نہیں پی رہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نفلی روزے بھی ساتھ رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، اب آپ سے وہ گناہ بار بار نہیں ہو رہا، تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنا پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے اس کا تقوی مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک سائیکل آف پازیٹیوٹی آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں، جس کی وجہ سے آپ کا تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کر سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکتی ہوں، میں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتی ہوں، اور اسی طرح انسان آہستہ آہستہ اللہ کے مزید قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ روئیں اور ڈپریشن کی طرف جائیں، کیونکہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو آپ سے بار بار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اور نفلی روزہ رکھنے سے آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ رونے سے اور ڈپریشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنے آپ سے آج ہی ایک کمٹمنٹ کرے، ایک وعدہ کرے کہ میں کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، نفلی روزے بھی رکھوں گا، تاکہ میں اپنی تمام گناہوں سے بچ سکوں، میں اپنا تقوی لیول کو بڑھا سکوں اور میں مزید اللہ کے قریب جا سکوں۔ السلام علیکم۔